وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب آیا ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزاریں یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی بھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کسی کو وہ اذیت نہ دیجیے گا جو اس سے برداشت بھی نہ ہو سکے، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی آپ کی۔ لوگ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اسے مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ واقعی حقیقت ہے، جب مان ٹوٹ جائیں تو ضد کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے، اور پھر انسان خاموشی سے ہر ضد سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ خطاؤں کے پہلو اگر انگنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان پوری۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت بلکہ بہت زیادہ بے حسی چاہیے۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل، کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسا تو چاہے۔ اللہ جانتا ہے تمہاری چاہ کو، یہاں تک کہ تمہارے چاہنے سے پہلے۔ مانا کہ وقت سکھا رہا ہے، لیکن کیسے جینا ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت پہلے سے ہمارے لیے بہترین چن کر رکھتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف بھلے موسموں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جب موسم خراب ہوتا ہے تو وہ کنارہ کر لیتے ہیں، اور ان کی ہر موسم میں ساتھ دینے کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ موسم خوشگوار ہونے لگتا ہے تو وہ پھر سے لوٹ آتے ہیں، اور ان کے پاس خراب موسم میں نہ ہونے کی وجوہات تو بہت سی ہوتی ہیں، مگر صرف اپنی ذات سے متعلق، کیونکہ ان کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری کئی خواہشات ہمارے اندر ہی گھٹ کر مر جاتی ہیں، اور پھر بھی ہم اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، اور کسی کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم کتنے بدصورتی سے توڑے گئے ہیں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے جو مجھے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ ہمارے لیے جو خاص بنتا چلا جاتا ہے اکثر ہم ان کے لیے عام سے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہمارے کھو جانے کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ ہماری اہمیت شیلف پہ رکھی اس کتاب سی ہوتی ہے جسے مہینوں بعد
کھولو تو بھی تحریریں وہی رہتی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھ لیا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ یا اللہ ہر اس دل کو سکون سے بھر دیں جو اوپر سے تو ہنستا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہر دل پر رحم فرما جو ٹوٹا ہوا ہے، دلوں سے وہ بوجھ اتار دے جو آپ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو۔ ضروری نہیں جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو۔ کبھی کبھی ہماری پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا، مگر کبھی بھی تمہیں جتلایا نہیں۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینے کے لیے سفر کا آغاز ہوگا۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بنو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدلنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ آزمائش دے کر تمہیں آزمانے والا تمہاری ہر دعا پر کن بھی تو فرما سکتا ہے۔ تمہیں اشک دینے والا تمہارے اشکوں کو تمہاری ہنسی میں سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بنو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدلنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ آزمائش دے کر تمہیں آزمانے والا تمہاری ہر دعا پر کن بھی تو فرما سکتا ہے۔ تمہیں اشک دینے والا تمہارے اشکوں کو تمہاری ہنسی میں سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔ رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس سے جستجو کرو۔ یوں اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے سے خدا نہیں ملنے والا۔ خدا نخواستہ آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، بار بار وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، اور دل میں گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، تو امید ہے اللہ اپنی قدرت سے وہ گناہ آپ سے چھڑوا دیں گے۔ کبھی یہ سوچ کر دوسرے گناہ نہ کریں کہ ویسے بھی فلاں گناہ کر رہا ہوں تو یہ دوسرا گناہ بھی صحیح۔ اسی طرح آپ گناہوں کے دلدل میں دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ یہ شیطان کی بڑی چالاکی
چال اور وار ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائیں تو جان لینا بہت قریب ہے اللہ کی مدد۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ہم جیسے سب سے زیادہ برا محسوس صرف اپنی آنکھوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب خود کو دلاسا دے کر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، خود کو مضبوطی سے جوڑ لیتے ہیں، وقت آتے ہی یہ چھلک پڑتی ہیں۔ آنسو ہیں کہ جیسے انتظار کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے کمزور پڑ جائیں، کب پڑ جائیں۔ اور بس کہنا تھا کہ شاید کبھی ایسا بھی ہو کہ تم اپنی زندگی کا سب سے حسین آسمان ایک غمگین شام میں دیکھو، خوبصورت برسات آنسوؤں میں گزارو، زخمی دل سے پھولوں کو چھو اور ٹوٹے دل سے محبت کرو۔ تب تم کچھ محسوس کرنے کے لیے اپنے مکمل ہونے کا انتظار مت کرنا کہ وقت بیت جاتا ہے اور اپنے سنگ بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر تم مکمل بھی لوٹو گے تو سب مکمل نہیں ملتا۔ معاملات تمہاری دسترس سے باہر ہیں، مگر یاد رکھو اللہ کی دسترس سے نہیں۔ وہاں سے وسائل پیدا کر دیتے ہیں جس طرف کبھی دھیان نہیں گیا ہوتا، ان لوگوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں، ان کے دل میں ہمارے لیے اخلاص پیدا کر دیتے ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں ہوتے۔ اور وہ سارے لوگ جن کی تمہیں فکر رہتی ہے، جن کی وجہ سے تم پریشان ہو، کیا انہوں نے تمہیں بنایا ہے؟ کیا انہوں نے تمہارا فیصلہ سنا ہے؟ کیا اللہ نے ان سے تمہارے لیے مشورہ مانگنا ہے؟ تو بس پریشان مت ہوا کرو۔ مسئلہ نصیب کا حل دعا ہے، سمجھ آیا تہجد کی نماز ادا کر کے۔ ہاں وہ تمہیں قلیل مشکلات سے ضرور گزارے گا تاکہ تم طویل سجدوں کے لطف سے آگاہ ہو سکو، اور دیکھو وہ تمہیں دکھوں سے بھی اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم سکھوں کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ جس نے کوشش کی، اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ عز و جل لازماً اسے اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکے۔ ہم دنیا کی اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ۔ وقت کیسا بھی آئے، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اپنے پاس موجود رہنا، کیونکہ آخر میں تمہیں اپنی ہی ضرورت پڑے گی۔ اور تم یہ بھی جان لو کہ محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ پہلی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے۔ تمہیں اپنی شخصیت دوسروں کے لیے بہتر اور اعلیٰ بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمیں نہیں جانتے ان کے لیے ہم سب ایک عام انسان ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں ان کو ہم اچھے دکھتے ہیں۔ اپنے حاسدوں کی نظر میں ہم سب مغرور انسان ہیں، جبکہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ہم حیرت انگیز ہیں۔ آئے میرے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آسمانوں کا رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں لٹایا کرتا، پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ، یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، اور یاد رکھنا کہ یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم کبھی اللہ سے گر گرا کر مانگا کرتے تھے۔ خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے تمہیں ایک نیا دن عطا کیا، ایک اور نئی مہلت دی اسے منانے کی، ورنہ سب پہ وہ یوں مہربان نہیں ہوتا۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو رب ذوالجلال ہے وہ آپ کی
بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے، مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ بے وفا انسانوں سے وفا کر کے بیٹھے ہیں اب رب کو خفا کر کے، تمام عمر دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، بھٹکتے رہے سکون کی تلاش میں نماز قضا کر کے۔ بہت الجھے ہیں تقدیر سے، بہت ڈرتے تھے نصیب سے، مسئلہ نصیب کا حل دعا ہے، سمجھ آیا تہجد کی نماز ادا کر کے۔ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، دنیا سے تھک گئے ہیں، تیرے در کی سوا کہاں جائیں یا اللہ ہم خسارہ کر کے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اس لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور جلد قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹے ہوئے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ انسان بہت بے صبر اور جلد باز ہے، اس لیے اپنی کم نظری کے سبب صرف دنیا میں اپنے اعمال کی جزا و بدلے کی خواہش رکھتا ہے۔ انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے چاہتا ہے کہ جو بھی اچھا یا نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب اسی دنیا میں دولت، شہرت اور اسی دنیا کی عزت و کامیابی کی صورت میں حاصل ہو جائے، اور نہ ملنے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ کسی پر احسان کر کے بھی دنیا میں ہی صلہ چاہتا ہے، جبکہ دنیا کی نعمتیں تو فانی ہو جانے والی ہیں۔ اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں جزا اور ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اگر دنیا میں کم ملا یا نہ مل سکا تو بے شک اللہ آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ انسان فانی دنیا میں اپنے اعمال کا صلہ مانگ کر خسارے کا سودا کرتا ہے، اور اللہ تو اسے آخرت کا دائمی صلہ بخشنا چاہتا ہے۔ اپنے لیے فانی چیزوں کی طلب کیوں کی جائے؟ کیوں نہ رب سے اس کی رضا، محبت، رب کا قرب اور رب سے رب کو ہی مانگ لے کہ جب رب ہی مل جائے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانی سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی لکڑی کی بنی چھتوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں ناول پڑھے، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا، جنہوں نے کھلیانوں کی رونق دیکھی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گڑھوں کا پانی پیا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں۔ ہم جیسے تو کوئی نہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو سر پہ سرسوں کا تیل انڈیل اور آنکھوں میں سرما لگا کر شادیوں پہ جاتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو پلاسٹک کے جوتے پہن کے مفلر لٹکا کے خود کو بابو سمجھتے تھے۔ ہم وہ دل فریب لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکام محبت پہ آنسو بہائے، اور جہانگیر خان اور جانشیر خان کو نکمے ترین انسان سمجھتے رہے۔ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گہری کرنے کے لیے دوات میں چینی پھینکی، جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی،
ہمارے جیسا تو اب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگیے اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے جھجکتے ہیں، کہہ ڈالیں وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتخابات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے ہی سے اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر، بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہیں تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا یا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالیں چلنے والا شاطر انسان نہیں بننا، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ گڑھے کھودے۔ زخم ہیں دل پر اور روح پر بھی، پر ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا، جانے دے جس نے کیا۔ زخم دینے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں کو، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات بنا رہے ہیں، بلکہ آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ رب کا بندہ مومن انسان۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں کوسے خزاں بن کے۔ تمہارے نصیب میں لکھا وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ بس یہ کچھ آزمائشیں، ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تکالیفیں، ان تکالیفوں سے بہتے اشک، ان اشکوں سے بڑے ہاتھوں کا رب کریم کے حضور دعا گو ہو جانا تو محض ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب الفت کا مزہ چکھانا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتخابات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔
تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے ہی سے اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں لیکن وقت پر، بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہیں تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا یا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالیں چلنے والا شاطر انسان نہیں بننا، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ گڑھے کھودے۔ زخم ہیں دل پر اور روح پر بھی، پر ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا، جانے دے جس نے کیا۔ زخم دینے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں کو، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات بنا رہے ہیں، بلکہ آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ رب کا بندہ مومن انسان۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں کوسے خزاں بن کے۔ تمہارے نصیب میں لکھا وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ بس یہ کچھ آزمائشیں، ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تکالیفیں، ان تکالیفوں سے بہتے اشک، ان اشکوں سے بڑے ہاتھوں کا رب کریم کے حضور دعا گو ہو جانا تم محض ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب الفت کا مزہ چکھانا ہے۔ یا رب، بے وقت ہوں اس دنیا کے لیے، بے جان ہوں، سب سمجھتا ہوں، لیکن تو میرا رب ہے نا، مجھے تیری نظر میں قیمتی ہونا ہے۔ جیسے تو اپنے بندے کو پسند کرتا ہے، پھر ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے، مجھے تیرے قرآن میں کیے گئے ہر اس وعدے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر یقین اور مکمل ایمان ہے۔ بس تو مجھے قیمتی بنا کر اپنے پاس جنت میں جگہ دے دے، پھر بے شک اس دنیا کو مجھ پر تنگ کر دے۔ میں راضی ہوں تجھ سے یا رب، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ بہت عرصہ لگا، لیکن میں نے جان لیا ہے کہ خوشی اور اطمینان میں فرق ہوتا ہے۔ آج کسی کے یاد نہ کرنے پہ دکھ نہیں ہو رہا، اب ذہن ان لوگوں کو نہیں سوچتا جو بیچ راہ میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب ہر بات کو آپ کی مصلحت سمجھ کر آپ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ اب کون ہے کون نہیں ہے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر خوشی نہیں ہوتی تو دکھ بھی نہیں ہوتا۔ شاید یا تو خالی ہو گیا ہوں یا پھر میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ جب بہت دل اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو، خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور لے جائے گا۔ وہ تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات، ہر سوچ سے واقف ہے، وہ تمہیں کبھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے،
پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے، تو اسے سب کہتے ہیں کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ جنت کی پہلی صبح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب آپ اپنے محل کی اونچائی پر کھڑے ہو کر جنت کے خزانوں اور اس کی نہروں کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے آسمان اور زمین تبدیل ہو چکے ہوں گے، دودھ، شہد اور انتہائی سفید پانی کی نہریں، سونے اور چاندی کے محلات، تحت نگاہ موتیوں کی سرزمین، کستوری کے ٹیلے، ہر طرف عمدہ خوشبوئیں، گھنے درخت اور ان کی سونے کی ٹہنیاں، مختلف رنگ و اشکال کے پھل، نوکر چاکر، عظیم سلطنت، بلند و بالا مقام، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، اپنے اہل و عیال میں سے جسے آپ کھو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں اکٹھا کرے گا۔ ایسی جنت کی جسے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ کیا یہ سب نعمتیں اس بات کی مستحق نہیں کہ دنیا کے فتنوں پر صبر کیا جائے اور اپنے نفس کو اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے اور گناہوں سے دور رہا جائے اور عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے؟ یا اللہ، ہمیں اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین، بھائیوں اور بہنوں کو فردوس اعلیٰ میں بغیر حساب اور عذاب کے جمع کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وقتی دنیا کے پیچھے، ختم ہو جانے والی دنیا کے پیچھے کیسے ہم اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، واپسی کا ہر راستہ تب بند ہو جائے گا۔ ہمارے تو عمل بھی اس قابل نہیں جو ہمیں گارنٹی مل جائے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے کہاں۔ کیسے ہم جہنم کی سزاؤں کو بھول کر دنیا میں مگن ہیں؟ مطلب کیسے ایک دفعہ امیجن تو کریں ہم کہ ہر راستہ، ہر موقع ختم ہو جانا، دوبارہ دنیا میں نہیں آنا۔ آ سکتے ہیں دوبارہ یہاں؟ کیسے ہم اپنی زندگی اس دنیا کے پیچھے ضائع کر سکتے ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں سب کچھ ہے، ہر شے کے لیے وقت ہے، مگر اللہ کے لیے وقت کہاں ہے؟ وہ وقت جس میں ہم اور اللہ ہوں، جس میں دل اور سکون کے ساتھ اللہ کو پکار سکیں۔ اللہ سے دعا کہاں ہم سکون سے مانگتے ہیں؟ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹے ہوئے۔ کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی بھی سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب آپ نا امید ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتا دیں، سب سنا لیں اسے۔ یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل
ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہا ہے۔ اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہوتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت بہلول ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا، دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس کی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے، بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بولتا، وہ ہر کوشش ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے بے بسی کی انتہا کیا ہے؟ ذہن میں لاکھوں الجھے خیالات کی مالا کو خوبصورت طریقے سے لفظوں میں پرو کر بیان کرنا۔ بات صرف خیالات کو بیان کرنے کی ہو تو اظہار مشکل نہیں ہوتا، ہاں مگر متضاد خیالات کو ایک ہی مالا میں لفظوں کے حسین جال بن کر پرونا بے حد مشکل بلکہ اذیت کی اخیر ہوتا ہے، کیونکہ جو لکھ کر اپنی اندرونی کیفیت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی ہمیشہ بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہترین لفظوں کا چناؤ کر کے اپنی بات ورق پہ ثبت کرے، مگر جب متضاد اور ان گنت خیالات کا جم گھٹا ذہن میں جمع ہونے لگے تو لفظوں کا چناؤ کرنے کی صلاحیت کا کھونا تو الگ بات، لفظ ساتھ دینا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہی ہوتی ہے بے بسی کی انتہا، جب آپ کہنا چاہیں مگر کہہ نہ پائیں۔ بالکل ویسی ہی کیفیت ہوتی ہے جیسے خواب میں انسان کسی اپنے کی موت کے ماتم پر چیخ چیخ کر اندر کی اذیت آواز کے ذریعے باہر انڈیلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آواز اندر دبی ہوتی ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے وہ تمہارا بھی خدا ہے۔
اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بنتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو، دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہو؟ اسے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو؟ جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا۔ اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہے۔ پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔ جب آپ نا امید ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتا دیں، سب سنا لیں اسے۔ یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے وہ تمہارا بھی خدا ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بنتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو، دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہو؟ اسے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو؟ جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا۔ اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے
اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے۔ وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں۔ پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پہ گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر کہ جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ ہماری زندگیوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھا سکیں، سہ سکیں۔ وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکل کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ کی دی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو۔ ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو۔ ہم اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک رب العزت ہر ذی روح کے حال سے واقف ہے۔ مجھ سے جب بھی کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے ہے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پہ بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پہ سکتا ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتا۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتا ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کون کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، میرا پیارا اللہ۔ وہ رب نہیں دیکھتا کہ کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ آ جاؤ تم چل کر آ رہے ہو، میں دور کر آتا ہوں، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ مجھے کیا سروکار کون ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، کیسے ہو، کس نسل کس رنگ سے ہو، کس عمر کس رتبے سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبے سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو، شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آئے ہو، شکوے میں آ رہے ہو۔ اسے تو مہمان نوازی بہت پسند ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کیا کرنے آ رہے ہو؟ وہ منہ نہیں پھیرتا، وہ نہیں کہتا جاؤ تم نے میری نافرمانی کی، تمہارا اور میرا تعلق ختم اب، بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو، آ جاؤ، مانگو مجھ سے ایک بار سچے دل سے، مانگو تو صحیح سچے دل سے، میرے ہو کے تو دیکھو، یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کی اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹھے بیٹھے ہو، اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو، تم سے اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔
توکل رکھو جو تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے تو اس کے کون کی بات کیا نہیں ہو سکتا۔